الحمد لله الذي خلق الإنسان، والصلاة والسلام على عبده الذي فضله بالعلم والإعجاز والبيان، وعلى صاحبه أبي بكر من جمع القرآن، وعلى الفاروق الموصوف بالعدل وكذلك كان، وعلى عثمان التقي الحي الذي تستحيي منه ملائكة الرحمن، وعلى علي سيد العلماء والشجعان، وعلى سائر أهله وأصحابه صلاة قائمة على ممر الزمان. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حمل علينا الصلاح فليس منا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من أمنه الناس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان من، بزرگان محترم، اللہ جل جلالہ نے ہمیں ایک باپ آدم علیہ السلام اور ایک ماں حوا رضی اللہ عنہا کی اولاد میں سے پیدا کیا. اس کے بعد معاشی ضرورت کے لیے لوگ قومیں ادھر ادھر منتشر ہوتے رہے اور مختلف قوموں کے لیے اللہ جل جلالہ نے مختلف انبیاء مبعوث فرمائے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ، پیغمبر اپنی اپنی قوم کے لیے بھیجے گئے. لیکن اس کے بعد جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو اللہ عز و جل نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے عالم کے لیے، پوری کائنات کے لیے مبعوث فرمائے. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے پیغمبر آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں تم سب کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. تو اللہ جل جلالہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے عالم کے لیے رحمت اور رسول بنا کر بھیجا. پھر اللہ جل جلالہ نے لوگوں کو قوموں میں، قبائل میں تقسیم کیا. لیکن یہ قبائل میں یا قوموں میں یا خاندانوں میں تقسیم کرنے کی وجہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دی. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، کہ ہم نے آپ کو بنایا ہے، آپ کی قومیں اور قبائل بنائے ہیں. کوئی پنجابی ہے، کوئی بلوچی ہے، کوئی سندھی ہے، کوئی پٹھان ہے وغیرہ ذالک. لیکن اس کا مقصد کوئی قومیت، قوم پرستی نہیں ہے، لسانیت نہیں ہے. اس کا مقصد کیا ہے؟ لتعارفوا، تاکہ تمہارا تعارف ہو جائے، تمہاری پہچان ہو. اگر ایک ہی نام کے دو لوگ ہیں تو یہ یعنی فلاں خاندان کا، فلاں خاندان کا، فلاں قوم کا، فلاں قوم کا. اس کا مقصد صرف تعارف ہے. اس کا مقصد کسی ایک دوسرے پر فوقیت نہیں ہے، ایک دوسرے پر فضیلت نہیں ہے. فضیلت کس چیز پر حاصل ہوتی ہے؟
فوقیت کس وجہ سے حاصل ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ اس آیت میں آگے فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سے سب سے معزز، سب سے محترم، سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ متقی ہو، پرہیزگار ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو، اس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، اللہ کا تقوی ہو۔ یہ جو فضیلت کی چیز ہے یہ تقوی ہے۔ یہ کسی نے بھی ہو، اللہ کے ہاں وہ معزز ہے، ایک مل آنر ہے، ایک فیکٹری کا مالک ہے، ایک موچی ہے، لیکن اگر موچی کے دل میں اللہ کا تقوی ہے، خوف ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، پرہیزگار ہے، تو آگے نکل جائے گا۔ تو فوقیت یا فضیلت کی چیز یہ دنیا نہیں ہے، یہ قومیت نہیں ہے، یہ لسانیت نہیں ہے، اللہ کے ہاں یہ تقوی ہے۔ تو ہم اس ملک میں، اس ملک عزیز پاکستان، جتنے بھی لوگ رہتے ہیں آپس میں، خاص کر مسلمان، یہ تو ہم بھائی بھائی ہیں ایک دوسرے کے۔ انما المؤمنون اخوۃ، مومن مسلمان تو آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، وہ تو ایک دوسرے کے محافظ ہیں، ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہیں۔ بھائی بھائی کو قتل نہیں کرتا، ہم کیسے اس ملک عزیز میں ایک دوسرے کو قتل کرنے لگ جائیں؟ ہم کیسے قومیت پرستی، لسانیت کا شکار ہو جائے؟ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ حضرات نے سنا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں بڑے ہوئے ہیں۔ ایک دفعہ دوپہر کا وقت تھا، قرآن پاک میں سورہ قصص میں اس کا ذکر ہے، نکلے، دوپہر کا وقت ہے، سناٹا چھایا ہوا، سارے لوگ قیلولہ کر رہے ہیں، دو بندوں کو پایا جو آپس میں لڑ رہے ہیں۔ اب وہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کون تھے وہ دو لوگ؟ تو فرماتے ہیں فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ، دو لوگوں کو پایا آپس میں جھگڑ رہے ہیں، هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ، یہ یعنی ایک موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے سبطی ہیں، بنی اسرائیلی ہیں، ان کی قوم میں سے، اور دوسرا وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ، اس کے دشمن میں سے، دشمن قوم میں سے، قبطی ہیں، فرعون کی قوم میں سے۔ تو خیر جھگڑا کس بات پہ ہے؟ فرعون کا جو باورچی خانہ تھا، اس کا افسر تھا، بعض حضرات نے اس کا نام قاب بتایا، بعض نے قانون بتایا، بعض نے فلیتون بتایا۔ وہ کیا کرتا تھا جی، باورچی خانے کے لیے چیزیں وغیرہ خریدتا تھا، اچھا وہاں سے جو مزدوری ہوتی تھی نا، چیزیں اٹھا کر، لکڑی وغیرہ اٹھا کر ادھر پہنچانا، اس کی مزدوری وصول کرتا تھا، لیکن یہاں باہر جو لوگوں سے یہ اٹھواتا تھا اور بگاڑ لیتا تھا ان سے، ان کو مزدور نہیں دیتا تھا، مزدوری اپنے جیب میں ڈال دیتا تھا۔ تو ایک بندے کو اس نے دیکھا، اس نے کہا یہ لکڑی کا گٹھا ہے، جو اٹھا کے لے جاؤں۔ تو اس نے کہا کہ دیکھیے گا میں کمزور بندہ ہوں، میں نہیں اٹھا سکتا، ایک بات تو یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو اس کی مزدوری ملتی ہے، آپ وہ مزدوری جیب میں ڈالتے، آپ کسی کو نہیں دیتے، جب مزدوری آپ خود جیب میں ڈال لیں تو آپ خود اٹھا کے لے جائیں۔ تو اس نے کہا نہیں، بدماش قسم کا تھا، یہ لکڑی تمہیں اٹھانی پڑیں گی، وہ انکار کرتا رہا۔ اسی دوران موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرنے لگے، تو موسیٰ علیہ السلام کو وہ جو سبطی تھا اس نے بتایا کہ دیکھو یہ میرے ساتھ زیادتی کر رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کہا بالکل واقعی زیادتی ہے، ایک تو اس کی صحت اجازت نہیں دے رہی، یہ نہیں اٹھا سکتا، اور دوسری بات ہے آپ مزدوری بھی نہیں دیتے جبکہ آپ کو ملتی ہے مزدوری۔ تو وہ اکڑنے لگا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کہ یہ تمہارے پیٹ کے لیے تو کر رہا ہوں، تم نے بھی تو ادھر سے کھانا ہے، تمہاری نہیں لے کے جا رہا ہوں، بدتمیزی کرنے لگا۔ تو خیر موسیٰ علیہ السلام نے ایک مکہ اسے رسید کیا اور وہ مکے کی وجہ سے مر گیا۔ حالانکہ نہ تو موسیٰ علیہ السلام کی نیت تھی اسے مارنے کی، اور نہ ہی مکے سے کوئی مرتا ہے۔ مکوں کی وجہ سے تو لوگ کماتے ہیں، ایک دوسرے کو مارتے ہیں، کتنی کمائی ہو رہی، تو اس سے کوئی مرتا تو نہیں ہے، لیکن اللہ کی طرف اب مر گیا۔
اب اس کے بعد جب یہ ہوا تو فوراً موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے ھذا من عمل الشیطان، یہ شیطان کا عمل ہے، یہ شیطانی کام ہوا، انہ عدو مضل مبین، وہ تو دشمن ہے، گمراہ کرنے والا ہے واضح۔ فرماتے ہیں آگے قرآن پاک میں اللہ قال ربی، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے میرے رب انی ظلمت نفسی، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ایک بندے کو قتل کر کے، فاغفر لی فغفر لہ، مجھے معاف کر دیجیے، فغفر لہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف بھی کر دیا۔ اب یہاں پر اصل جو سوال ہے، جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے گا خود قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ دشمن قوم میں سے تھا، دشمن تھا وہ، تو اس کو مارنے کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام اس کو شیطانی عمل کیوں قرار دے رہے ہیں، معافی کیوں مانگ رہے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ معاف بھی کر رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اب ہم دیکھتے ہیں کتابوں میں، تفسیروں میں، تاریخ کی کتابوں میں کہ ان کا آپس میں کوئی معاہدہ بھی نہیں ہوا تھا، معاہدہ ہو چکا ہو کہ ہم آپس میں امن و امان کے ساتھ رہیں گے، ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، پھر تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن ان کا آپس میں کوئی معاہدہ بھی نہیں ہوا تھا، پھر بھی موسیٰ علیہ السلام معافی مانگ رہے ہیں کہ غلط کام ہو، گناہ کا کام ہو۔ تو مفسرین نے یہ وجہ لکھی ہے کہ اصل میں وہ بنی اسرائیلی اور قبطی، سبطی اور قبطی، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا نام سبطی اور دوسری فرعون کی قوم کا نام قبطی تھا، وہ آپس میں رہتے تھے ایک علاقے میں امن و امان کے ساتھ، ایک دوسرے کو کچھ کہتے نہیں تھے، تو اس طرح خود بخود امن و امان کے ساتھ رہنا یہ بھی ایک معاہدہ ہے، تو گویا کہ ان کا معاہدہ ہو چکا تھا، تو اس وجہ سے چونکہ وہ معاہد بن چکے تھے، موسیٰ علیہ السلام نے معافی مانگی کہ یہ کام مجھ سے غلط ہو گیا۔ اب وہ جہاں پر معاہدہ ہو چکا ہو، اگر کوئی کافر لوگ کوئی نہ ہو، کافر وہ اگر مسلمانوں کی ماتحتی میں رہ رہے ہیں، ان کو ذمہ کہا جاتا ہے، تو ان کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، اب ان کو قتل نہیں کر سکتے، بلکہ اگر ذمے کو کوئی قتل کرتا ہے مسلمان ناجائز، تو قصاصاً مسلمان کو قتل کیا جائے گا۔ ہمارے پاس اگر باہر سے کوئی آتے ہیں ویزا لے کر ہمارے ملک کا، تو ویزا لینے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے امان طلب کیا ہم سے، وہ مستعمل ہو گیا، ہم اسے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ سب سے بڑا ظالم آج کل دنیا کا وہ اسرائیلی وزیر اعظم ہے نتن یاہو، جس نے لاکھوں لوگوں کو قتل کروایا، لاکھوں بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو، جوانوں کو ذبح کروایا، جلایا، کتنا کون سا ظلم ہے جو اس نے نہیں کیا۔ لیکن اگر وہ بھی ہمارے ملک کا ویزا لے کر، ایسے تو ہمارا آنا جانا نہیں ہے، لیکن اگر وہ ویزا لے کر ہمارے ملک میں آتا ہے تو ہم اسے قتل نہیں کر سکتے۔ یہ ویزا لینے کا مقصد یہ ہے کہ اس نے امان طلب کی، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب آپ سے کوئی غیر مسلم امان طلب کرے تو آپ اسے امان دے دیں اور پھر اسے امن کی جگہ تک پہنچا بھی دیں۔ کوئی اور غیر مثلاً ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ پاکستانی ویزا لے کر پاکستان پہنچتا ہے، پشت پناہی وہ کر رہا ہے اسرائیل کی، ہمیں ادھر گھومتا پھرتا وہ نظر آتا ہے، ہم اسے قتل بھی کر سکتے ہیں، قتل کرنا جائز نہیں ہے، اس نے امان طلب کیا، ویزا لے۔ اسی طرح ہم اگر کسی ملک کا ویزا لے کر جاتے ہیں، امریکہ کا ویزا لے کر جاتے ہیں یا کسی اور کا، کسی مثلاً ہم اسرائیل کا ویزا لے کر جاتے ہیں، تو ویزا لینے کا مطلب یہ ہے ہم نے کسی ملک کا ویزا لیا کہ ہم اس کے جتنی قوانین ہیں ان کی پاسداری کریں گے، ہم قوانین کے خلاف نہیں کریں گے۔ اب وہاں پر ہم کسی کو قتل نہیں کر سکتے۔ اب کچھ عرصہ پہلے پتہ نہیں میرے خیال امریکہ میں دھماکہ کیا تھا کسی نے، لوگ بہت خوش تھے، مزہ آیا، کہ مزہ نہیں ہے، اس نے تو شریعت کے خلاف کام کیا، اس نے تو اسلام کے خلاف کام کیا۔ تو یہ تو میں غیر مسلموں کی بات کر رہا ہوں، تو مسلمان کو کیسے قتل کر سکتے ہیں؟ ایک ملک میں رہ کر کیسے قتل کیا جا سکتا ہے کہ پنجابی اٹھ جائے سندھی کو قتل کرنا شروع کر دیں، بلوچی اٹھ جائے پنجابیوں کو، پٹھانوں کو، سندھوں کو قتل کرنا شروع کر دیں، مسلمان کو قتل کر دیں، کیا یہ جائز؟ حجۃ الوداع کے موقع پر
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جو خطبہ ارشاد فرمایا اس میں کیا فرمایا؟ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا. فرمایا کہ تمہارا خون، تمہارے اموال، تمہارے عزت و ناموس ایک دوسرے پر اسی طرح محترم ہے جس طرح کا حرمت یوم، یہ دن محترم ہے، عرفہ کا دن ہے، اور جس طرح یہ شہر محترم ہے مکہ مکرمہ کا شہر، جس طرح مہینہ محترم ہے، ذوالحجہ کا مہینہ ہے، اور اس کی ابتدائی 10 راتوں کی قسم اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اٹھائی ہے، والفجر وليال عشر. کسی کے اسی تو ناموس پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، مال پر، جان پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے. اور فرمایا فلا، اسی حدیث میں فلا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، کہ میرے بعد تم کفر یا گمراہی کی حالت میں لوٹ کر مت جانا کہ تم میں سے بعض کی گردنیں اڑا دیں. اب اس کا ایک مطلب تو محدثین نے یہ بیان فرمایا کہ یہ ایک دوسرے کو قتل کرنا یہ کافر والا کام ہے، اور دوسرا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ ایک دوسرے پر کفر کے یا گمراہی کے فتوے لگا کر قتل مت کرنا. کوئی ہم کہتے ہیں کوئی کافر ہے، کوئی مرشد کہتے ہیں، کوئی گستاخ ہے، قتل کر، اس کو قتل کرنا حلال ہے. ہم ایک ملک میں رہ رہے ہیں، ایک گورنمنٹ حکومت کے تحت رہ رہے ہیں، کیسے ایک دوسرے کو قتل کر سکتے ہیں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک اکبر الکبائر الاشراک باللہ وقتل النفس وعقوق الوالدین وقول الزور. فرمایا کہ بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرے ہو، کسی کو قتل کرنا ناحق، اور والدین کی نافرمانی کرنا، اور جھوٹی گواہی دینا. ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتدرون من المسلم، کیا تم جانتے ہو مسلمان کون ہے؟ فرمایا مسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسری مسلمان محفوظ ہے. پھر فرمایا اتدرون من المؤمن، کیا تم جانتے ہو مومن کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ بتا دیں، آپ خوب جانتے ہیں. فرمایا المؤمن من امنہ الناس، مومن وہ ہے جس سے دوسرے لوگ امن میں ہوں. ایک ہے اسلام، ایک ہے ایمان، اس میں تھوڑا سا فرق ہے. ایمان اسٹرانگ ہے اسلام سے، ٹھیک، اس کا درجہ مضبوط اوپر ہے ایمان کا. تو فرمایا مومن وہ ہے جس سے دوسرے لوگ امن میں ہوں. یہ نہیں کہا مسلمان امن میں ہوں، مسلمانوں کا لفظ نہیں ہے. من امنہ الناس، لوگوں کا کہ لوگ امن میں ہوں. مسلمان تو ویسے بھی امن میں ہوں. تو یہ ہمارا ملک ہے، ملک عزیز، اس میں کسی بھی قسم کا کوئی خودکش حملہ کرنا، کوئی دھماکہ کرنا، کوئی دوسری کو قتل کرنا ناجائز ہے، حرام ہے شریعت کے روح سے. اسی کو اس ملک میں ہم سب رہ رہے ہیں، لیکن اس ملک میں عیسائی بھی رہتے ہیں، اس ملک میں ہندو بھی رہتے ہیں، اور بھی لوگ رہ رہے ہیں اور رہیں. دیکھو اسلام، اگرچہ اس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان اسلامی لگتا ہے، لیکن اس وجہ سے کہ اس میں اکثریت مسلمانوں کی ہے. لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ صرف مسلمانوں کا ملک ہے، اس میں کوئی اور نہیں رہ سکتا. یہ کون کہتا ہے؟ رہی ہمارے ملک ہے، ہم ان کو اوروں سے زیادہ حقوق دیتے ہیں، حقوق ملیں گے. اور شریعت یہ کہتی ہے، اور ہمارا آئین یہ کہتا ہے، اصل تو اوپر شریعت کہ جو بھی ادھر رہے گا ہمارے ملک میں، ہمارے گورنمنٹ کے تحت، وہ محفوظ ہے، وہ معمول ہے. اور 6 جگہ پہ مسلمان. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ فسوق سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، کسی مسلمان کو برا بلا کہنا، کسی مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے، گناہ ہے. وقتالہ کفر، اور اس کو قتل کرنا یہ کفر ہے. اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قاتل اور مقتول، قتل کرنے والا اور جسے قتل کیا جائے، وہ دونوں جہنم میں ہوں گے. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ، قاتل تو جو ہے وہ تو سمجھ میں بات آتی ہے کہ اس نے قتل کیا، وہ جہنم میں جا رہا ہے، لیکن مقتول کیوں جہنم میں جا رہا ہے؟
تو فرمایا کہ مقتول اس وجہ سے کہ وہ بھی آمنے سامنے لڑائی شروع ہو گئی تھی، جھگڑا شروع ہوا تھا، اس نے جھگڑے کا قتل کا ارادہ تو کیا تھا نا، اس وجہ سے وہ جہنم میں جائے. کسی کو قتل کا ارادہ کرنا ہی اتنا بڑا گناہ ہے، تو قتل کرنا کہاں سے جائز ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے ہمارے ملک کے عزیز میں اس طرح کی کوئی بھی ایکٹیویٹی، ایسی کوئی بھی تحریک شریعت کی نظر میں ناجائز ہے، حرام ہے، شریعت کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.